السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں ہوں امام الدین تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل، اور میں یہ مسئلہ لے کر کے آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہتا ہو کہ بھئی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ روزہ رکھے، میرے پاس تو کھانے کے لیے سب کچھ ہے تو میں روزہ کیوں رکھوں، ایسا کہنے والا گنہگار ہے یا کافر ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت مطہرہ ایسے شخص کے بارے میں جو کہتی ہے وہ جواب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ بہار شریعت بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان کی، تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 پر حضرت صدر الشریعہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص یہ کہے کیا کہ بھئی روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، فرماتے ایسا کہنے والا کافر ہے، اس نے کفر کیا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور اس نے ایک فرض کا انکار کیا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا بھئی میں کیوں روزہ رکھوں، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ روزہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے اس کی نظروں میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جس نے ایک فرض کا انکار کیا تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ دے کہ صاحب روزہ وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، یا یہ کہہ دے کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے کھانے کو دیا تو میں روزہ کیوں رکھوں، ہے نا، میں کیوں بھوکا مروں، اس طریقے کے جملے اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جتنی نمازیں پڑھی، جو کچھ بھی عبادات کی ہیں، وہ سب بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے ایک فرض کی فرضیت کا انکار کیا۔ روزہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے، اور قانون شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس کو انوار شریعت کہا جاتا ہے، تو انوار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسی بھی فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اتنا بدترین جملہ نکال رہا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ چاہے اپنے نام پر محمد لگائے، چاہے احمد لگائے، چاہے حسن لگائے، چاہے حسین لگائے، چاہے علی لگائے، اپنے نام پہ کچھ بھی لگا کے پھرے، وہ اگر اس نے یہ جملہ بول دیا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ لہٰذا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے کھولنا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ کہنا کہ پہلے تولو پھر بولو، عقل مند جو ہوتا ہے وہ پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف جو ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے ارے یار یہ میں نے کیا کہہ دیا، ہے نا۔ تو یہ بے وقوفوں کی علامت ہے، اس لیے بے وقوفی سے باہر نکلیں، علم کے سائے میں آئیں، علم والوں کے قریب بیٹھیں، علماء کے قریب بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس طریقے کے بیہودہ جملے بولنے سے آپ کی زبان محفوظ رہے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔